اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان 1445 ہجری۔ تو شعبان کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ لفظ شعبان کا مطلب ہے الگ ہو جانا، بکھر جانا۔ اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا کہ اس ماہ میں عرب کے جو لوگ ہیں وہ پانی کی تلاش میں اپنے گھروں سے الگ ہو جاتے تھے، ادھر ادھر بکھر جاتے تھے۔ تو بکھرنے اور الگ ہونے کے میننگ کی بنیاد پر اس کا نام شعبان رکھا گیا۔ تو شعبان کے مہینے میں بھی بہت سے اہم واقعات ہوئے۔ شعبان کے مہینے میں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ شعبان کے مہینے میں ہی حضرت امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا۔ اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت عباس ابن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے میں 15 شعبان کو ہم شب برات مناتے ہیں اور 15 شعبان کو ہی حضرت محمد امام مہدی کی ولادت ہوئی اور 21 شعبان کو حضرت لال شہباز قلندر کا وصال ہوا۔ تو یہ چند اہم واقعات تھے، ان میں سے جتنا بھی ٹائم ہوگا ہم باری باری کچھ واقعات کی تفصیل بھی کریں گے آنے والی ویڈیوز میں۔ تو اب ہم اپنی تفسیر کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 256، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ یہ لا اکراہ فی الدین یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ انصار جو ایمان لے آئے تھے وہ اپنے خاندان کے اور لوگوں کو جو ابھی تک یہودی اور عیسائی تھے زبردستی اپنی آل اولاد کو، نوجوان لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہتے تھے۔ تو کسی کو بھی زبردستی دین کی تبدیلی پر مجبور کرنا اسلام میں منع ہے، یعنی کہ دین اسلام جو ہے وہ اپنی مرضی سے قبول کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اسلام میں اس حوالے سے جو آتا ہے کہ عرب ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر جب اسلام پوری طرح قائم ہو گیا تو یہ حکم ہوا کہ یہاں پر صرف مسلمان رہیں گے، اور حکم ہوا کہ جو اتنے بھی نان مسلمز ہیں، جوز یا کرسچنز ہیں، وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ ہر صورت اسلام لائیں، بلکہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ چلے جائیں۔ دنیا کے اس خطے کے علاوہ اور کہیں پر بھی یہ اصول نہیں لاگو کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یا تو وہ اگر جنگوں میں بھی جو فتوحات ہوتی تھیں تو 3 اصول تھے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، یا اس جگہ کو چھوڑ دیں، یا جزیہ ادا کریں اور غیر مسلموں کے طور پر وہاں پر مائنورٹیز کے طور پر رہیں۔ اور اقلیتوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کا پوری طرح تحفظ کرنے کا اور کسی بھی طرح ان کو تنگ کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غیر مسلم اپنی امانتیں رکھوا کے جاتے تھے، وہ بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یعنی ہمارا کردار اپنی اقلیتوں کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کردار کی تعریف کریں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال کسی کو بھی جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تبدیلی دین کے لیے ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایسا راستہ کھولا ہے کہ ہمیں دوسروں کو اس کے بارے میں قائل کرنا چاہیے، انہیں کنونس کرنا چاہیے، انہیں دلائل دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے دل کے ساتھ جو ہے ایک سیدھے راستے پر آئیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز میں نیت کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ تو کسی کو کوئی بھی کام زبردستی کہیں گے تو اس کا وہ اثر تو نہ آئے گا، تو خدا تو اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مین کہ آپ کا جو ہے ظاہر سے بھی اچھا باطن ہونا چاہیے، کیونکہ خدا اس باطن کو پوری طرح جو ہے نا سمجھ رہا ہے۔ وہ خدا اور انسان کے درمیان ہے، وہ اللہ اور انسان کے درمیان ہے۔ تو ظاہر جو ہے وہ تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اس کی بنیاد پر وہ ہماری لوگ تعریفیں بھی کرتے ہیں، لیکن باطن ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہے، تو اس کا حساب کتاب اس لیے پھر اللہ کرتا ہے۔ جو کچھ آپ کے اندر ہے اس کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا جزا، ریوارڈ، سزا اس کے حساب سے دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ کے سوا دوسرے معبود ہیں ان کے لیے طاغوت کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ طاغوت جو ہیں، طاغوت کا مطلب ہے طغا سے ہے، سرکش، جو ہے نا غلط راستے پر باغی ہو جانے والا، سرکش ہو جانے والا، شر پھیلانے والا۔ تو یہ ورڈز زیادہ تر جو ہے طاغوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بتوں کے لیے اور شیاطین کے لیے، خاص طور پر یہ جو ایول پاورز ہیں ان کے لیے، جنات کے لیے وہ طاغوتی طاقتیں
دجال کے لیے اور وہ لوگ جو ان شیاطین کے، ان ایول پاورز کے پیچھے لگتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ یقیناً انہی کے دوست ہیں۔ یہی بات ابھی اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے گا۔ تو جو اللہ کے مقابلے پر اپنی خدائی کا دعویٰ کرے، اللہ کے مقابلے پر خود کو خدا سمجھے اور دنیا کو اس طرح چلانا چاہ رہا ہو، وہ طاغوت ہے۔ وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ انسانوں میں اس کی مثالوں میں آتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شر پھیلائے، خدائی دعوے کیے اور ظلم کیا، خدا کے راستے سے لوگوں کو روکا، مثلاً کہ نمرود، فرعون، اور اس طرح جو ہے بخت نصر جس نے دنیا میں تباہی کر دی، اللہ کے ماننے والوں کو جو ہے اس وقت کلا کما کیا، اس نے بہت زیادہ اللہ کے ماننے والوں کو قتل کروا دیا۔ اس وقت وہ جیوز تھے لیکن اس وقت وہی اہل کتاب تھے، وہی اس کے پہلے جس وقت کا یہ بات ہے تو یہودی ہی ایمان والے تھے اور ابھی دین شریعت میں باقی نہیں آئے تھے۔ تو تمام جو دین ہے وہ دراصل اسلام ہے۔ کیا ہوا ہے، فرق کیسے ہے یہودیت کا، عیسائیت کا، اسلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ورژن بعد میں اپڈیٹ کر دی، یعنی اللہ ہی کا کلام تورات ہے، اللہ ہی کا کلام انجیل ہے اور اللہ ہی کا کلام قرآن پاک ہے۔ اگر آپ ان تینوں کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک ہی اندازے گفتگو ہے۔ تو یہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ کی کتاب پر یقین کیا وہ سب کے سب مسلمان ہیں، اور ان کے ٹائم میں وہی دین اسلام تھا۔ اس کے بعد جب نئی کتاب آئی، نئی شریعت آئی، تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے نیو ورژن آتا ہے، تو نیو کسی کا والیوم آتا ہے کسی کتاب کا، اسی طرح اسی ارتقاء کے سلسلے میں چلتے ہوئے پرانی شریعت کینسل ہوئی، نیو لاز آ گئے، نیو شریعت آئی۔ تو اس وقت جو ہے لیٹسٹ جو تھا، اپ ڈیٹڈ جو ریلیجن تھا، آخری ریلیجن وہ اسلام ہے۔ تب وہی اہل کتاب جو تھے وہی راستے پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کو تھام لے گا اور اس کی خدائی میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی طاقتوں میں کسی اور کو اس کے برابر نہیں سمجھے گا، نہ تو کسی انسان کے اور نہ کسی اور پاور کے، ایول پاور کے کسی بھی چکر میں نہیں آئے گا، تو کسی بھی دجال کے فتنے میں نہیں آئے گا، یقیناً اس کا مطلب ہے اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ جیسے جہازوں کو جب کنارے پر لگاتے ہیں تو ایک مضبوط کڑا ہوتا ہے اس کو تاکہ وہ موو نہ کرے، تو اس طرح سے ہے کہ بالکل جیسے کہ کسی نے کسی جو ہے نا انکنٹرولڈ جو چیز ہے اس کو بھی مضبوطی سے تھامنے کے لیے جیسے ہوتا ہے، بالکل خدا کا سہارا لینے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، وہ پار لگ جائے گا اور ہر قسم کی مشکل کا وہ مقابلہ کر کے فتح یاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے نا وہ آپ کا اور خدا کے درمیان، یعنی یہ ایک تعلق یہ ہمارا ایسا ہے کہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے اور آپ کی نیت کیسی ہے، اور یقیناً خدا اس کو جانتا ہے۔ اسی کی تفصیل بار بار آئے گی، یہی زندگی ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، کتنی مثبت ہے، ہم اللہ کی کتنا قریب ہیں اور قدم قدم پر خدا خوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اسی پر ہی سارا کا سارا سکون ہے اور اتنی چھوٹی سی بات پر ہی ساری کامیابی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔